ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ہیں آنکھوں میں، موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ہیں آنکھوں میں، یہ آنسو میرا اطہر پر جا کر برساؤں گا، یہ آنسو میرا اطہر پر جا کر برساؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، تیرے عدو کو زندہ دیکھو، یہ مجھ میں برداشت نہیں، تیرے عدو کو زندہ دیکھو، یہ مجھ میں برداشت نہیں، یا تو مٹا دوں گا میں اس کو، یا میں خود مٹ جاؤں گا، یا تو مٹا دوں گا میں اس کو، یا میں خود مٹ جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کے جسم میں مختلف قسم کے اعضاء بنائے ہیں، مختلف قسم کے اعضاء رکھے ہیں۔ اس انسان کے جسم میں اللہ پاک نے آنکھیں بھی رکھی، زبان بھی رکھے، کان بھی رکھے، ہاتھ پیر بھی ہے، اور اسی طرح اللہ پاک نے اس انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دماغ دیا، عقل دی، شعور دیا۔ اس ایک جسم میں اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، اور اگر دیکھا جائے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ نعمتیں پھر ایک دوسرے کی ضد ہے، ہر ایک کا کام ایک دوسرے کے مخالف ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، آنکھ بول نہیں سکتی۔ زبان کا کام تکلم ہے، بولنا ہے، زبان دیکھ نہیں سکتی۔ کانوں کا کام سننا ہے، سنوائی ہے، کان بول نہیں سکتے، کان دیکھ نہیں سکتے۔ پیروں کا کام چلنا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، عقل دی، اس کا کام سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ آنکھوں سے انسان سوچ نہیں سکتا، دماغ سے انسان دیکھ نہیں سکتا، زبان سے انسان سن نہیں سکتا، کانوں سے انسان بول نہیں سکتا۔ تو اگر کچھ وقت کے لیے دیکھا جائے، غور کیا جائے، ہر عضو کا کام مختلف، ہر عضو کی ڈیوٹی مختلف، ہر عضو کی ذمہ داری مختلف، ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اور جس طرح ذمہ داری مختلف ہے، اعضاء کی ساخت بناوٹ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، اعضاء کے نام بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اس جسم میں اللہ پاک نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے مختلف اعضاء جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، ذمہ داریوں میں بھی، مقاصد میں بھی اور ساخت میں بھی، لیکن اس ایک چیز کی وجہ سے یہ متحد ہے، اور وہ چیز ہے، ہمارے علماء نے، مشائخ نے لکھا ہے، وہ ہے روح۔ انسان کے بدن میں روح ایسی چیز ہے جس نے ان تمام اعضاء کو متحد کر دیا ہے۔ ذمہ داریاں مختلف ہے، لیکن اعضاء اس کی وجہ سے متحد ہے۔ اب دیکھیں، اگر انسان کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف کی وجہ سے انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے، تو پیر انکار نہیں کرتے۔ پیر یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو میرا اس سے کیا واسطہ۔ اسی طریقے سے اگر کانوں میں تکلیف ہے، انسان جاتا ہے علاج کے لیے تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے راستہ کس طرف ہے، آنکھیں انکار نہیں کرتی راستہ دکھانے سے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے کہ بھئی یہ تو کانوں کا مسئلہ ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنی بیماری بیان کرتا ہے، زبان بولتی ہے، تکلیف کسی اور عضو میں ہے، لیکن زبان انکار نہیں کرتی کہ بھئی تکلیف مسئلہ میرا نہیں ہے، میں کیوں اپنا کام کروں۔ زبان بولتی ہے، ڈاکٹر کوئی علاج بتاتا ہے، کان اس کو سنتے ہیں، کان اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ دوسرے عضو کا مسئلہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ عضو ایک تکلیف کو ہوتی ہے، لیکن باقی سارے اعضاء بھی اس وقت کام اپنا کرتے ہیں اور اس معاملے میں کام آتے ہیں، کوئی اپنے ذمہ داری سے انکار نہیں کرتا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے روح۔ اس روح نے اس جسمانی اعضاء کو متحد کر دیا ہے، ایک دوسرے سے منسلک کر دیا ہے، ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ اور جب دیکھیں یہی روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے،
یہ زندہ انسان ہے، بول رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، اس میں نظر نہ آنے والی ایک روح ہے جو ایک لطیف چیز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہود نے آپ سے سوال کیا روح کے بارے میں، آپ پر وحی اتری کہ اللہ پاک نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ اس کی حقیقت اللہ پاک کو معلوم ہے، لیکن دیکھیں اسی زندہ انسان سے جب یہ روح نکل جاتی ہے اور چلی جاتی ہے، یہ انسان صرف ایک جسم رہ جاتا ہے۔ اب اس کا نام بھی بدل گیا، اب ہم کہتے ہیں بھائی فلاں کی میت رکھی ہوئی ہے، پہلے تو نام تھا کہ بھئی یہ زید آیا ہے، عمر آیا ہے، بکر آیا ہے، عبداللہ آیا ہے، فلاں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ عبداللہ، ہم کہتے ہیں یہ فلاں کی میت ہے، یہ فلاں کی میت ہے، نام بھی بدل گیا۔ روح کے نکلنے سے نام تک بدل گیا اور ہر عضو نے اپنا اپنا کام ختم کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روح ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے اعضاء ایک دوسرے سے متحد ہو چکے ہیں۔ تو یہی مثال ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں ایک گھرانہ ہے، فیملی ہے، ایک خاندان ہے، معاشرہ ہے، ایک کنبہ ہے، اس میں مختلف افراد مختلف حیثیتوں سے ہوتے ہیں۔ کوئی ہے اس کی حیثیت باپ کی ہے، کسی کی حیثیت بیٹے کی ہے، کسی کی حیثیت بیوی کی ہے، کسی کی حیثیت ماں کی ہے، کسی کی حیثیت بہن کی ہے، کسی کی حیثیت بھائی کی ہے۔ ہر ایک مختلف حیثیتوں سے اس گھرانے کا فرد ہوتا ہے۔ باپ کی حیثیت باپ کی ہے، وہ بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا، بیٹا باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، ماں بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتی، بیٹی ماں کا مقام نہیں لے سکتی، بہن بھائی اور بھائی بہن کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ہر ایک کا اپنا مقام، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، ہر ایک کا مقام مختلف، ہر ایک کی حیثیت مختلف، ہر ایک کی ذمہ داری مختلف۔ لیکن اس پورے خاندان میں جو مختلف لوگوں پر مشتمل ہے، ایک چیز اللہ پاک نے ایسی رکھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پورا خاندان، یہ گھرانہ آپس میں جڑا رہتا ہے، آپس میں منسلک رہتا ہے، اور وہ چیز ہے دین اسلام، ایمان، ایمانی رشتہ۔ یہ دین اسلام، ایمان، یہ ایسی چیز ہے کہ گھرانہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، فیملی، خاندان کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، اگر جہاں جس گھر میں دین اسلام موجود ہوگا، اسلامی روح زندہ ہوگی، اس گھر میں ہمیشہ اتحاد اتفاق ہوگا، اس گھر میں ہمیشہ خیر اور برکت ہوگی۔ جس طرح میں نے عرض کہ روح جسمانی اعضاء کو متحد رکھتی ہے، اسی طرح یہ دین اسلام یہ افراد کو متحد رکھتا ہے۔ تو دیکھیں جہاں ایمان ہوگا، اسلام ہوگا، وہاں آپس میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے مقام کو پہچاننا، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے سے پیار و محبت کا رشتہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی گھر میں کسی کو تکلیف ہوئی، باپ کو ہوئی تو بیٹے نے کہا بھئی میرا کیا رشتہ ہے، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ بیٹے کو پریشانی آئی تو باپ نے روگردانی اختیار کر لی، بھائی نے بہن سے، بہن نے بھائی سے، ماں باپ نے اولاد سے۔ یہ کبھی نہیں ہوا، بشرطے کہ دین اسلام موجود ہو، اسلامی روح زندہ ہو۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ بھئی ایک دوسرے کے مقام کو پہچاننا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنی ہے، ایک دوسرے کے مقام کو پہچاننا ہے۔ اور جہاں دیکھ لیں اسلامی روح مر چکی ہے، یا جس معاشرے میں ایمان موجود نہیں ہے، وہاں کا مشاہدہ کر لیں، ان اقوام کو، ان ممالک کو دیکھ لیں، وہاں باپ کو بیٹے سے سروکار نہیں، بیٹے کو باپ سے سروکار نہیں، ماں کو اولاد سے، اولاد کو ماں سے، بہن کو بھائیوں سے، بھائیوں کو بہنوں سے، کسی کو کسی سے سروکار نہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے دین اسلام اور یہ ایمان، اس نے ہمیں متحد رکھا ہے، ایک دوسرے کے حقوق سے روشناس کرایا ہے کہ بھئی فلاں کا تم پر یہ حق، فلاں کا یہ حق، فلاں کا یہ حق، ماں کا یہ حق، باپ کا یہ حق، بہن کا یہ حق، بھائی کا یہ حق، اولاد کا یہ حق، بڑوں کا یہ حق، چھوٹوں کا یہ حق، یہ دین اسلام نے سمجھایا ہے۔ تو اس دین اسلام کے رشتے کی وجہ سے آج ہم آپس میں ایک دوسرے کے غم میں شریک، خوشی میں شریک، دکھ درد میں شریک، آپس میں رشتے ناتے ہیں، تعلقات ہیں، محبتیں ہیں۔
کیوں؟ یہ اسلامی روح کی برکت ہے۔ تو یہ ایمان ایسی چیز ہے، اور یاد رکھیں یہ ایمان آج بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے زیادہ ناقدری آج کا مسلمان اپنے اس نعمت ایمان کی کر رہا ہے۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے۔ قدر ان کو تھی جن کو قربانیوں سے یہ دین ملا۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ صحابہ نے کتنی قربانیوں سے اس دین کو پایا اور پھر اس کی حفاظت کی، اس دین اسلام کے گلشن کی اپنے خون سے آبیاری کی۔ کفار نے دین اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، کفار نے ہر تدبیر کی دین اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اور ابتدا میں جب مسلمان مٹھی بھر تھے، تعداد میں کم تھے، تو کافروں کا یہ خیال تھا کہ یہ چند سرپرے نوجوان ہیں، ہم انہیں جلد ہی ختم کر دیں گے، یہ دین مٹ جائے گا۔ لیکن ان کا یہ خیالی تھی، حالانکہ تدبیر منصوبے ان کے کیسے؟ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کی تدبیریں، ان کے منصوبے تو ایسے کہ پہاڑوں کو ٹلا دے۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ تائید غیبی موجود تھی، تائید خداوندی موجود تھی، تو اللہ پاک کی مدد سے وہ کافر شکست خوردہ ہوئے، اور ایمان والوں کو اللہ پاک نے فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ تو یہ معیت خداوندی، تائید غیبی، یہ ایمان والوں کے ساتھ تھی۔ ورنہ آپ دیکھ لیں قرآن میں اللہ پاک فرمائے کم من فئۃ غلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی یعنی چھوٹی جماعتیں وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ اور مختلف غزوات میں آپ دیکھ لیں، بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، مختلف غزوات میں مسلمان تعداد میں کم، مسلمان طاقت میں کم، مسلمان ظاہری اسباب میں کم، وسائل میں کم، لیکن ایمانی قوت ان کے پاس موجود تھی، تو مٹھی بھر افراد نے ہزاروں لاکھوں کے لشکروں کو شکست دے دی۔ یہ کون سی قوت تھی؟ یہ تائید خداوندی تھی، اور یہ ایمانی قوت تھی جو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ پاک کی مدد و نصرت تھی۔ ورنہ کفار نے کیا کیا منصوبے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے لیے منصوبے بنائے، اور کہا کہ ہم سب جتنے قبائل ہیں سب جمع ہو جاتے ہیں، سب سے ایک ایک فرد لے لیں، اور سب مل کر یکبارگی آپ علیہ السلام پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے، تاکہ کل کو کسی ایک فرد پر بات نہ آئے، بلکہ ہر قبیلے کا فرد ہوگا تو سب سے مقابلہ کرنا آپ کے خاندان کے لیے مشکل ہو جائے گا، مسلمانوں کے لیے مشکل ہوگا، پورے عرب سے کون مقابلہ کرے گا؟ تو سب کو لیا، محاصرہ کیا، لیکن ان کے درمیان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنکھوں کے درمیان سے اور اس پوری جماعت کے درمیان سے اللہ پاک نے بحفاظت نکال لیا۔ یہ تائید خداوندی تھی، تائید غیبی تھی۔ اور ایسے وقت میں جب غار ثور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روپوش تھے، تو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اتنا مضبوط ایمان، پکا ایمان، دنیا میں سب سے مضبوط ترین ایمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذرہ برابر خوف نہیں، گھبراہٹ نہیں۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم مت کریں، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں۔ معیت خداوندی کا استحضار۔ آج ایمان والے کیوں کمزور ہیں؟ آج مسلمان کیوں خوف زدہ ہے؟ اللہ پاک سے اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے۔ حالانکہ یہی صحابہ کہ جب اللہ پاک سے تعلق مضبوط تھا تو ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں آئے۔ آج اگر انسان اکیلا ہو، سامنے دو افراد ہے، انسان گھبراتا ہے، بھئی میں کیا کروں گا؟ تو ایسے صحابہ جو سینکڑوں میں بھی نہیں ہوں گے اور سامنے ہزاروں کا لشکر بے دریغ لڑے، اللہ پاک نے کامیابیاں عطا کی۔ سیرت پڑھ لیں تو یہ تائید خداوندی تھی، اللہ پاک کی خصوصی مدد تھی۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر آیا، آپ کی تلوار قریب رکھی ہوئی تھی یا درخت سے لٹک رہی تھی، اس نے تلوار لے لی، سونت لی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، کہا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ السلام ذرہ برابر خوف زدہ نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ۔ آپ نے جب اللہ کہا، اس کافر پر رعب طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی، کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی
اور اس سے کہا کہ اب بتاؤ من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ ایمان تو تھا نہیں. کہا آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کرنے والے ہیں. صحابہ بھی اٹھ گئے، آپ علیہ السلام نے معاف فرما دیا. تو تائید غیبی، تائید خداوندی، ایمان کو مٹانے کی ہر زمانے میں کوششیں کی گئی، لیکن اللہ پاک حفاظت کرنے والے ہیں. اور انبیاء کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اللہ پاک کی مدد رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں آئے. اللہ پاک نے فرمایا نا اذهبا الى فرعون انه طغى، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے، لیکن فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى. انہوں نے عرض کیا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى، ہم خوف رکھتے ہیں ہم پر ظلم کر لے گا، سرکشی کر لے گا. فرعون ظالم آدمی ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. اللہ پاک نے فرمایا لا تخافا، مت ڈرو تم لوگ، بالکل خوف مت کرو فرعون سے اور فرعون کے لشکر سے. اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، معیت خداوندی. اسمع و ارا، اور میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں سب کچھ سن رہا ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، ذرہ برابر خوف مت کرنا. اسی طرح جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ اژدہا بن گئی. طبعی خوف جیسے طبعی ہوتا ہے، یہ کمال نبوت کے منافی نہیں ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طبعی طور پر دل میں کچھ خوف محسوس کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ خوف مت کریں اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے آپ پھینکیے. معیت خداوندی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب بچے تھے، موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے حکم دیا تھا نا، خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو میری بادشاہت کا خاتمہ کرے گا. حکم دیا جو بچہ لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. ہزاروں بچوں کو قتل کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ پاک نے والدہ سے کہا خوف مت کرے، صندوق میں ڈال کے پانی میں ڈال دے، صندوق میں ڈال دے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ خوف مت کرے. جیسے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قَالَ لَا تَخَفْ. اللہ پاک نے فرمایا خوف مت کریں، اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ. تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ پاک نے فرمایا خوف مت کریں، ڈال دے پانی میں. حالانکہ پانی ایسی چیز ہے کہ انسان ڈوب جاتا ہے، اللہ پاک نے ڈوبنے سے بھی محفوظ فرمایا. لیکن اسی پانی میں اللہ پاک نے ان کے دشمن فرعون کو غرق کروایا، موسیٰ کی حفاظت فرمائی. تو معلوم ہوا حفاظت کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. فی نفسی کسی چیز میں تاثیر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے. حالانکہ یہی پانی ہے، جب انسان اس میں ہوتا ہے، صندوق پانی میں ڈوب جاتا ہے، انسان ڈوب جاتا ہے. پھر چھوٹا بچہ جو نہ تیر سکتا ہے، جو نہ خود اپنی کوئی معاونت کر سکتا ہے، نہ طاقت ہے، لیکن اللہ پاک حفاظت فرما رہے. اور فرعون پورے ساز و سامان اسباب کے ساتھ طاقتور، اللہ پاک نے غرق کر دیا. معلوم ہوا تاثیر اللہ پاک کے حکم سے پیدا ہوتی ہے. اور وہی فرعون جس نے حکم دیا تھا، جب تیرتا ہوا یہ صندوق گیا، وہ اپنے محل میں اس ایک دریا کی ایک شاخ اس کے محل سے گزرتی تھی، اپنی بیوی کے ہمراہ ٹہل رہا تھا، دیکھا ایک صندوق ہے. جب کھولا ایک خوبصورت بچہ، تو بیوی نے کہا کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اس کو قتل مت کریں. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے. بعض علماء نے لکھا ہے مفسرین کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں ایسی تھی، جاذبیت تھی، ایک ایسی خوبصورتی تھی کہ بے ساختہ فرعون متاثر ہو گیا. حالانکہ دیکھا جائے تو فرعون کی عقل ماری گئی، ہزاروں بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر رہا ہے. تو یہ اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے وہ یہی لڑکا ہو جو میری بادشاہت کی خاتمے کا باعث بن جائے. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی. کہاں؟ ان کے دشمن کے گھر میں. اللہ پاک نے فرعون کے محل میں تربیت فرمائی. تو معیت خداوند یہ اللہ پاک کا نظام ہے. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک چاہے دشمن کے ہاتھوں سے حفاظت کروا دے، تربیت کروا دے. ابراہیم علیہ السلام یہ آگ جس کے جلانے کی تاثیر ہے، فرماتے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر.
ٹھنڈی، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں، بعض مرتبہ سخت ٹھنڈ علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ وہ سلامن اس لیے کہا، صرف یہ بھی کیسا نہیں، قلنا یا نار بردن علی ابراہیم بردن و سلامن، شدید ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، تکلیف کا باعث بنتی ہے، تو ٹھنڈک بھی ایسی نہ ہو تکلیف کا باعث بنے، سلامتی والی ہو۔ وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ معلوم ہوا آگ کی تاثیر جلانا ہے، لیکن اللہ پاک کا حکم نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج ہمارا وہ ایمان نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، وہ ایمان تو ہم پیدا کریں۔ آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے، لیکن ہماری ایمانی قوت تو ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہے، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے، چھری کا کام ذبح کرنا ہے، لیکن چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا، حکم نہیں تھا اللہ پاک کی طرف سے۔ فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذلک نجزی المحسنین۔ اس سارے واقعات قرآن میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں معیت خداوندی ہو، اللہ پاک کی مدد ہو، پھر اسباب بھی بیکار ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کی تاثیر اپنا کام چھوڑ جاتی ہے۔ سمندر کا کام ڈبونا ہے، اللہ پاک کا حکم نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، اللہ پاک کا حکم نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی کا نہیں ہوا۔ چھری کا کام ذبح کرنا ہے، کاٹنا ہے، اللہ پاک کا حکم نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو اللہ پاک کی مدد ہو، اللہ پاک کی نصرت جب شامل حال ہوتی ہے تو پھر کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا، بلکہ جو چیز جس مقصد کے لیے ہوتی ہے، جس میں جو تاثیر ہوتی ہے، اللہ پاک کے حکم سے اس کی وہ تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج بھی ہم وہ ایمان تو پیدا کر لیں، اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کر لیں، اللہ پاک سے اپنا تعلق تو مضبوط کر لیں۔ آج ہم نے اللہ پاک سے تعلق کمزور کر لیا ہے، آج ہم ظاہری اسباب سے متاثر ہوتے ہیں، مومن مسلمان ہونے کے باوجود آج ہم کفار سے مغلوب، ان کے اسباب سے مغلوب، ان کی ظاہری طاقت سے مغلوب۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھے، لیکن ایمانی قوت تھی۔ آج جو وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آمنا وسلمنا، حالانکہ ہمارے پاس ایمانی قوت موجود ہے، قرآنی تعلیمات موجود ہے، اسلامی تعلیمات موجود ہے۔ مسلمانوں پر تو اللہ پاک کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی مہربانیاں ہیں۔ آج ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں ہے، آج ہم اغیار کی اتباع کر رہے ہیں، آج ہم دوسروں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو آج جو موجودہ حالات ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج بھی مسلمانوں پر، ایمان والوں پر اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے۔ اگر عالمی طور پر، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو الحمدللہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو مجموعی طور پر اس مرض سے اور وبا سے محفوظ رکھا ہے، اسلامی ممالک کو محفوظ رکھا ہے، ایمان والوں کو محفوظ رکھا ہے۔ ٹھیک یہ چیز ہے، اور احتیاطی تدابیر بھی اسباب کے درجے میں ضروری ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل انسان اسباب کو اختیار کرے گا، دنیا دارالاسباب ہے، تو انسان اسباب کو ضرور اختیار کر لے۔ اور اسی طریقے سے جو اسباب ہیں، جو احتیاطیں ہیں، جو شریعت نے ہمیں احتیاط بتائی ہے، حکومت کی انتظامیہ کی طرف سے جو احتیاطیں بتائی جاتی ہے، تو ہم اس پر عمل ضرور کریں گے اور عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک مومن کی، ایک مسلمان کو یقین اللہ پاک کی ذات پر ہو کہ جو ہوگا اللہ پاک کی ذات سے ہوگا، اللہ پاک چاہیں گے ہوگا، اللہ پاک نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے اللہ پاک سے اپنا تعلق بھی کمزور کر لیا ہے، اسباب سے متاثر ہو رہے ہیں، حالات سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو جب ایمانی قوت متاثر ہوتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر مسلمان ظاہری اسباب سے، ظاہری احوال سے، ظاہری حالات سے، خارجی احوال سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ ایمانی قوت ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء، صلحاء اور مضبوط ایمان والے، اللہ پاک کی معیت اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ تو آج بھی ہم اللہ پاک کو راضی کر لیں، اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، معیت الہی کا استحضار کر لیں۔ آج دیکھیں خوف خدا، انسان کو جب معیت الہی کا استحضار ہوتا ہے نا، پھر انسان میں خوف خدا آ جاتا ہے۔
اور جہاں معیت الہی ہٹ جاتی، جو خوف خدا پھر نہیں ہوتا انسان میں، معیت الہی کا تصور، استحضار جب نہیں ہوتا، پھر انسان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، پھر انسان نافرمانی بھی کرتا ہے، جرائم بھی کرتا ہے، حقوق اللہ میں بھی حق تلفی کرتا ہے، حقوق العباد میں بھی بندوں کی حق تلفی کرتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے کے لیے آئے۔ واقعہ لکھا ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار ملتان میں ہے، یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ سہروردیہ کے یعنی سرخیل ہے، ان سے بیعت ہونے کے لیے آئے۔ حضرت نے بیعت فرمایا اور بیعت کے چند دن بعد ہی ان کو اجازت اور خلافت دے دی۔ تو لکھا ہے کہ جو پہلے سے حضرت کے مریدین متعلقین تھے، جن کو کئی عرصہ ہو گیا تھا، بعض معترض ہوئے یا پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، ہم تو بڑے عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں اور یہ چند دن میں آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو حضرت نے ان کا مقام بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اس طرح کیا کہ حضرت نے سب کو ایک ایک مرغی دے دی زندہ، اور کہا کہ سب جاؤ ایسی جگہ پر ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کسی کی نظر نہ پڑے، اور ان کو بھی دے دی۔ سب گئے، ہر ایک اپنی اپنی مرغی ذبح کر کے لائے، کوئی دیوار کے پیچھے بیٹھ گیا، کوئی تنہائی میں بیٹھ گیا، کوئی پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ لیکن یہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنی مرغی زندہ لائے، روتے ہوئے آئے۔ کہا بھئی کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے حکم دیا کہ ایسی جگہ پر ذبح کر لو کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، میں جہاں جا رہا ہوں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ پاک کی ذات مجھے نہیں دیکھ رہی ہو، تو میں کہاں ذبح کر لوں؟ تو حضرت نے فرمایا مریدین سے کہ دیکھ لو ان کا مقام یہ ہے۔ تو انسان کو جب استحضار ہو کہ اللہ پاک کی ذات مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، معیت خداوندی کا استحضار ہو، اور اسی طریقے سے آج بھی مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط کر لے، اللہ پاک کو راضی کر لے، اللہ پاک کی نافرمانی والے کام چھوڑ دے، تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی مدد و نصرت ایمان کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اللہ پاک کو ناراض کر دیا ہے، اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں دن دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک کے لیے بہت آسان ہے، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، لیکن اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سالم مچھلی کے پیٹ سے واپس نکالا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح سالم واپس نکالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں ہے، عمر 100 کے قریب یا 100 سے اوپر ہے، بیوی بانجھ ہے، اس حالت میں اللہ پاک نے اولاد عطا فرما دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اللہ پاک کی ذات آج بھی موجود ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اس حالت میں ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ پاک سے تعلق کو کمزور کر لیا ہے، آج ہماری عبادت، ہماری نمازیں کمزور ہے، ہمارے اعمال کمزور ہے، اللہ پاک کو ناراض کیا ہے، نافرمانی والے کام، معصیت والے کام، اور کس قدر ظلم معاشرے میں عام ہوا، اور کس قدر بے حیائی والے کام ہمارے معاشرے میں کیے گئے۔ ذرا ایک مہینہ قبل، 1.5 مہینہ قبل اس بیماری اور اس وبا سے پہلے کے حالات کو دیکھ لیا جائے نا، کہ مسلمان کیا کر رہا تھا، مسلمان کی تجارت کیسی تھی، مسلمان کا کاروبار کیسا تھا، مسلمان کے اعمال کیسے تھے۔ پورے ملک میں آئے دن کتنے واقعات، چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ زیادتی کے واقعات، ظلم کے، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کے واقعات، تجارت میں دھوکہ، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، ڈاکہ، چوری، قتل، یہ عام۔ اور جو کسر رہ گئی تھی اس میں کچھ بے حیا خواتین نکلی، کہا ہمارا جسم ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔
اللہ پاک کو ناراض کیا، اللہ پاک کے غصے کو دعوت دی، اللہ پاک کے غضب کو دعوت دی، تو آج کے مسلمان نے کیا کام نہیں کیا، ہم نے کیا بدعملی نہیں کی؟ تو ایسے حالات آنے ہیں۔ تو آج بھی وقت ہے، یاد رکھیں کہ اللہ پاک کو ہم راضی کر لیں، اپنے اعمالیوں سے، اپنے گناہوں سے سچے دل سے ہم توبہ تائب ہو جائیں، تاکہ اللہ پاک اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اللہ پاک اپنے گھروں کو دوبارہ اپنی مخلوق سے آباد فرما دے۔ اللہ پاک بے نیاز ذات ہے، اللہ پاک کو نہ ہمارے عبادت کی ضرورت ہے، نہ اللہ پاک کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک تو بے نیاز ہے، محتاج تو ہم ہیں، بندے محتاج ہے، اللہ پاک بے نیاز ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، تاکہ اللہ پاک دوبارہ اپنے گھر ہمیں آنے کی توفیق دے دے، اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے کھول لیں۔ مساجد کا پاکیزہ ماحول، مدارس کا پاکیزہ ماحول، مکاتب کا پاکیزہ ماحول، خانقاہوں کا پاکیزہ ماحول، دعوت و تبلیغ کی محنت، وعظ و نصیحت، درس و تدریس، یہ ساری پاکیزہ محنتیں اور یہ نیک ماحول دوبارہ سے ہمیں آج مہیا ہو جائے، میسر ہو جائے۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز کی رونق ہے، آگے رمضان آنے والا ہے، اللہ پاک رمضان کی رونقوں کو بحال رکھے، اللہ پاک رمضان کی عبادتوں کو نصیب فرمائے، اللہ پاک تراویح کی عبادت سے مسجدوں کو آباد رکھے، مسلمانوں کے اعمال سے اللہ پاک مسجد کو آباد رکھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ تائب ہو، اور ہر انسان توبہ کر لے، ہر مسلمان توبہ کر لے، تاکہ اللہ پاک کی ذات راضی ہو جائے اور اللہ پاک دوبارہ سے ہمیں امن و امان، خوشحالی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، ختم خواجگان پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے ذکر ہوگا، مراقبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔
7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں اس کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام کو، خصوصاً خلفائے راشدین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، مجتہدین، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اعزہ کو، اقربا کو، اور اپنے والدین کو، خصوصاً حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے، مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے، ذکر خفی کریں گے۔ تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنی گردن کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف مائل ہو جائیں،
اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ یا سہی اس دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی۔ جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی۔ آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ عشق میں عزت بھی ذلت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی۔ سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی،
ساری دنیا سے عداوت ہو گئی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں توبہ تائب ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ یہ جو موجودہ حالات ہے پریشانی کے حالات ہے، اے اللہ اس حالات کو خوشحالی میں بدل لے، خوشیوں میں بدل لے۔ اے اللہ دوبارہ سے ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے مکاتب کی، ہمارے خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی، درس و تدریس کی، وعظ و ارشاد کی اور حلال کاروبار تجارت کی رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرما دے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی حالت پر رحم فرما دے، خصوصاً ہمارے اس ملک پاکستان کی حالت پر رحم فرما دے، یہاں بقا اور استحکام عطا فرما دے اور سکون چین اطمینان والی دولت عطا فرما دے۔ حرمین الشریفین کی رونقوں کو دوبارہ سے بحال فرما دے، آنے والے رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تراویح کی، روزے کی، افطار کی، سحری کی تمام رونقوں کو اے اللہ کسی رونق سے ہمیں محروم نہ فرما، اور اے اللہ جتنے اس مرض میں اگر مبتلا ہیں تو اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور اے اللہ جو مبتلا نہیں ہے سب کی حفاظت فرما دے اس مرض سے، اور جتنے پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، مالی پریشانی ہے، جانی پریشانی ہے، معاشی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔